اسلامی مہینوں چ سارا تو پہلا مہینہ محرم الحرام دا، اور یہ مہینہ اپنے نال ایک ایسی یاد رکھدا جہدے بارے عالم اسلام دے بڑے جلیل قدر فرزند سی فوت ہو گئے۔ یہو جہاں نابغہ اثر ہستیاں بہت گھٹ پیدا ہوندیاں۔ اسلام دا دائی سی، پوری دنیا دا وزن محسوس کیتا جاتا سی۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ والا مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ نال مسلمانوں دے چہرے تے ذلت چھا گئی۔ ایسا برا سلوک امت نے کیتا رسول اللہ دی اولاد نہ، جنہوں سن جائے مسلم غیر مسلم ہر ایک آندا یار جو مرضی ہوندا، پیغمبر خدا دے کندھیاں تے سواری کرن والا اور رسول اللہ جنہوں بوسا دیندے او دے نال بد سلوکی اور قتل تے بس نہیں، او دا سر جڑا او دا گشت کراونا، او دے بال بچیاں نوں شہراں وچ پھراونا، ایک ایسا سمجھو برا کارنامہ مسلمانوں دے ہتھوں آیا جہدے پاروں سوائے شرمندگی دے اور رسوائی دے ساڈے پلے کچھ نہیں رہا۔ تو اس واقعہ کا وسیع پس منظر ہے میں کوئی اینا خواہ مخواہی نہیں ہو گیا، بہت پچھوں گل شروع ہوئی، مگر بدقسمت یہ ہے کہ لوگوں نے انہوں دین کا حصہ نہ سمجھا۔ پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ایک آدمی حکومت پہ آ گیا، دوسرے نے پسند نہیں کیتا، ٹکرائے، چلو ماریا گیا، گل نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا حسین رضی اللہ عنہ شہادت دیاں خبراں دتیاں، اور شہادت تو بعد صحیح حدیثاں جڑا حضور تے اثر ہویا روپ انہاں چیزاں نوں سامنے رکھ دے جویں ہور دین ہے نا، یہ دین سی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیاں خبراں سی، اور یہ خواہ مخواہ دی گل نہیں سی کہ کیسا فرشتہ جڑا جدوں تو زمین و آسمان بنیا کدی بھی نہیں سی آیا حضور پاک نے دی اطلاع دینا، ایک معمولی گل سی، مگر یہ سیاسی جھنجٹاں پہ کے اور فرقہ وارانہ گلاں پہ کے کچھ لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا، رو تو مجلساں کرو کماؤ، دوجیاں نے ایویں شخصیتاں دا لحاظ کر کے کہ بڑے بڑے بندے یار وچ آउंदे تے پردہ پاؤنا چاہیے، گل نوں سمجھن دی کوشش نہ کی۔ اور میں یقین نہ لانا کہ جن نے حسین رضی دا واقعہ نہیں نہ سمجھا انہوں اسلام دی سمجھ نہیں ہے۔ صاف گل جے حسین حسین ہے کہ ایک آدمی دی گل، اللہ دے رسول اور نبی جس گل لے کے خلافت اسلامیہ دا قیام ہے، وہ کوئی نماز روزہ نہیں دسی، داڑیاں رکھ لیے نمازاں پڑھیے، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر جڑی کتاب لے کے آؤندے انہوں زمین چلانا چاہتے، ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حدیث کیا میں کتاب بھی اتارتا رہا، واندر حدیث لوہا بھی اتارتا رہا، یعنی پاور۔ حکومت تو بغیر اسلام بالکل ایک یتیم ہے، وہ واضح نصیحت ہے، جڑی مرضی منے جڑی مرضی نہ منے، پلے جھاڑ کے چلا جائے۔ خلیفۃ المسلمین رسول اللہ دا نائب ہے، حکمران نہیں صرف کہ بجٹ بنانا اور سرحداں دی حفاظت کرنی، جنگاں لڑاؤنیاں، انہیں وہ سارے فرض ادا کرنے جڑے رسول اللہ علیہ السلام اپنی زندگی سر انجام دے دے، دین دی حفاظت کرنی اور دین دا اعلیٰ ترین نمونہ ہونا، نبی دے سب تو زیادہ قریب امت سے ہونا انہیں، وہ امام ہے، دین تے امام انہوں کیا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ لوگوں انہوں ویکھ کے اپنا آپ درست کرنا کہ خلیفۃ المسلمین جو کرتا ہے سارے انہوں کرنا گیا۔ یہ ٹیڑھ آئی بالکل ساری عمارت ٹیڑھی ہو کر آ گئی، اور وہ ہی نتیجہ ویسی دن بدن اسلام تو دور ہوندے گئے، اور اج تک رو رہے ہیں کہ کہہو جہا حاکم سب سے مسلط ہو رہا ہے، بدتر دن ہونے، کیونکہ جب موڑ مڑیا جا رہا سی اس وقت بدقسمتی لوگوں نے فرزند رسول اللہ ساتھ نہیں دیتا، اس وقت دے دیں اوتھے ہی کم رک جاتا، مگر چپ کر رہا ہے، وہ نتیجے پھر ود تو ود بدماش تخت پہ آیا، اور گل ہی بن گئی کلمہ گو جداں دا مرضی ہے چپ کر، دین کی تحریف ہو گئی۔ اس تو حضرت حسین رضی اللہ کی کہانی نہیں، یہ اسلامی نظام قانون سمجھا نہیں کہ شریعت دا قیام، غلبہ اسلام اور پوری دنیا اس دین جڑا نا قائم کرنا، بعض رسید نہیں قائم کرنا لی ادھر دین کو، اے مسلمان دا فریضہ تا نہ خیزت بانگے حق ظالم گر مسلمانی میں آسائی دمے، سانوں چھٹی نہیں ہوتی، کتے چھٹی نہیں مسلمان نو، جیوں کلمہ پڑھیا جب تک مشرق تو لے کے مغرب تک اسلام دے جھنڈے نہیں لے روندے، ساری آرام کرنے کی اجازت، ساڑیاں نوازاں روندے سب منہ سے وج رہے ہیں، اللہ کا دین پیرا ہیٹھا روندیا گیا اور کفار اپنی حکومتاں کرتے رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز نہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد بناتی گئی، اسی رونے ہیں بابری مسجد اٹاں دی عمارت نوں رونے ہیں، ایتھے ہن کوئی کافر آ کے حال ہو جانی، زمین ساری مسجد ہے اور وہ کافر سنبھالی کھڑے، اتنے انہوں کا قانون چل رہا، دنیا کی سپر پاور ہوا، مسلمانوں کے پیریں ڈگے، مسجد تے قبضہ ہے، پوری زمین مسجد، الحضر از گرد سے نو آسماں مسجد مومن بدستے دیگر، اللہ توبہ توبہ یا اللہ آ دن وکھائے تو کہ مسلمان دی مسجد زمین اور قبضہ کافران دا، یہ نماز روزے جو لگے بچہ بڑیک کرو، حسین سمجھتے تھے انہیں پتہ لگتا نا،
کہ انہیں جان ایویں دیتی بڑھاپے نوں پہنچا داڑھی نوں رنگدا سی مہندی نہ اس وے رسول اللہ دی گود پھوڑا نہیں سی پتا کہ 20 سال ہو گیا حکومت نوں دوجے ڈگر تے چل دیا میرے نال کہڑی فوج میرا باپ بے بس ہو گیا حسن بے بس اج کن ساتھ دینا مگر حالات اس نہج تے چل گئے کہ سوائے قربانی دین دے کوئی چارہ نہیں کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی اس انجن تیز رفتاروں روکیا نہیں جا سکتا مگر امت کے دلوں سے لو لگا دینی چاہیے قیامت تک کہ جو کچھ ہو رہا غیر آئینی ہو رہا اسلام نہیں کر دینا حکومت کر دیا اسی روک نہیں سکتے مگر مسلمانوں کے دل میں اگ لگی جانی چاہیے بس جدوں موقع ملیا اسی واپس لوٹنا اسلامی حکومت قائم کریں اسلامی مسلمانوں کی نہیں اسلامی اے وہ سمجھو ایک قیمتی سب کیا جڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اقبال آندے ہو اس تو بڑی قیامت کی آنی ہے کہ مومن دی مسجد قبضہ کافران ساری زمین پہ اور جتھے جتھے سارے ملکوں بھی انہوں نے ساڈے نہیں حکومت وہی کر جو اشارہ کرتے سی کر سخت کوشش بندہ ہے پاکیزہ کیش تا بغیرت مسجد مولا خیش مسلمان جہاد کردہ تبلیغ کرتا کہنے نہیں دن رات کھپڑیا طرح طرح نہ کہ مدرسے بناؤ کتاباں شائع کرو جہاد کرو تاکہ اپنے آقا دی مسجد نہ کافران دے قبضے تو چھڑائی جائے قبضہ کفار ایک چپا پر زمین پہ اگر کافر کتے حکومت کر رہے نا اسلام ہونا جر سانو بین دی اجازت نہیں دیتا کہ رعایا بن کے رہن حتی یوت الجزیت آئیں یردنگام صاغرون کافر مرنا چاہوں تو مر ظلم نہیں کرنا گرجے بناؤں اپنے کر پوجا پاٹ اسی حفاظت کریں گے ذمہ گارنٹیڈ اسلام کے مانا دو گا کہ تو انہوں کچھ نہیں آن دے مگر ساڑھے زیر رہو امن دا نظام ہوئے تسی بھی انہوں دیکھو چنگا لگے من لو نہ چنگا لگے من حکومت اسلام کرو اللہ دا نظام سب کی بھول گیا اور اینا بھولا کہ لوگوں نے سیاسی گلاں نظر آؤں توبہ توبہ چھڈو یار کوئی گل اس وے ہوئی ہے تو ان کی توبہ کر بعض آدھو اس تو خدا دی قسم ہے دین نو سمجھو کہ دین نہ ہے غلبے مغلوب آدمی دا دین کوئی دین نہیں اسے تو اللہ تعالیٰ نے جڑے لوگ کفار دے ملکاں رہندے کلمہ پڑھتے انہوں نے فرمایا یا ہجرت کرو یا اتھے انقلاب دی کوشش کرو ورنہ تسی منافق مر دی سورہ نساء کے آگے جڑے مکے صحابہ مرے ہجرت نہیں کی جدوں انہوں نے جانا خدا دے فرشتہ نے قبض کی انہوں نے ماریا اور کیا فی ماکن ایک کہڑا اسلام لئی پھر دے سی بغیر تو مکہ خدا دا شہر کہ اتھے خدا دا قانون نہیں چل رہا بہر کننا مصدفین فی الارض اسی اتھے بے بس سی انہوں نے کہا رام تکن عرض اللہ واسطن قد حاضر ہوئی اللہ دی زمین تنگ ہو گئی سی نکل جاندے غاراں نکل جاندے جنگلاں نکل جاندے ایک بغیر تھی جنہوں تسی خدا دی کتاب مندے جو الماریاں چ بند پر بندے اپنے حکم چلاؤ اس تو بھائی اسلامی حکومت نو خدا دی قسم اور خلافت نو سمجھنے کا چارہ کرو دوستوں بغیر دین نہ دی کوئی شے نہیں اور شرک اور توحید دا مسئلہ شرک تو کٹ نہیں ہے کہ بندہ حکومت کرے خدا نے جواب دے کے پھر انہوں نے منہ کہتا نا کہنا ربکم اللہ حالانکہ وہ رب کی ہے حکمران باقی وہ بڑا حکمران سے مصر دا غلط نہیں کیا مگر اس تو تاغوت ہے کہ حکومت تے واقعی جنوں تو رب نے دتی اور مصر دا تو فرما رہا ہے اعلی جھوٹ نہیں بول رہا مگر تو رب دا ماتحت ہے اللہ نے امانت تیروں دیتی وہ حکم دے تحت کر ایتھوں سرکش ہو گیا گناہ ہے ہو رہا ہے عربی زبان تے رب حاکم وقت نوں کیا جاندا غلط نہیں آ رہا مگر جدو آزاد ہو جاتا خدا دے قانون تو پھر وہ تاغوت ہو جاتا اپنی حد پار کر گیا کہ تو بندہ بن کے راج کر بندہ نہیں جسے رہندا اسے پھر حکمرانی بت بن اور جڑے انہوں مندے مجرم دے یہ علامہ اقبال بناؤں دے کئی آندے جی یہ کلمے دی کی کرن دی کہ اقبال جڑا امام حسین کلمے دی بنا وہ کلمے دا تانوں پتہ ہوے تے بنا ما سمجھو تسی بھی کلمہ سمجھدے قبراں نال زیادہ پوجو تانوں یہ پتہ نہیں لگتا کہ قبراں والے کچھ نہیں میرا تہاڈا بگاڑ سکدے وہ تو بیوقوف ہن مندے یہ زندہ جڑے یزید ہے نا پھر انہیں پائی انہاں کو کڑیاں انہاں کو جیلاں انہاں کو پھانسیاں اے فوج اور لشکر ہے انہاں کو انہاں اسے ویلے آجنا چلو مولوی صاحب اس تو اسی انہاں دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھے انہاں دی پوجا کر رہے ہیں اس پر علامہ اقبال بنوا تو کی سمجھنا کہ حسین نے موت دی تے صرف ایک عام گل ہے بر زمین کربلا باری درفت نا انہیں تو میدان کربلا دے اندر فجر اللہ اسے اپنے خون نہ لا الہ الا اللہ لکھا سمجھایا ہے کہ توحید خدا دے دین قائم کر رہے اگر کلمہ گو بھی نہیں اسلامی قانون چلا رہے ہو بہت ہے تسی آرام نہ بیٹھے رہے بالکل شرک ہے نمازاں روزان کی کر پچھوں سمجھ لی یہ اچانک نہیں ہو گیا لوگ انہیں سمجھو ٹھیٹ ہو گئے کہ امام حسین جیسے بندے نو شہید کر دیتا اور سر کٹ کے پھراتا
اور امت اس طرح چپ کر کے بیٹھی رہی, بولیا ہی کوئی نہیں. یہ کیوں اینا گنگا بناتا گیا؟ جدوں کہ اسی ویکھنے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے کیا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جا میرا کی کرو گے؟ ایک ادنا آدمی نے آخیا کہ ٹیڑھا ہوا, تلوار لہرائی, کہہ دینا تینوں سیدھا کر دیا. آپ نے آخیا ہوش نہ گل کر, تو کہنا بول رہا, صرف ٹونا چاہیا کہ امت سپرٹ ہے کہ مر گئی. انہیں آخیا پتا مینوں تو خطاب دا بیٹا تے اونٹ پھراوندا ہوندا سی اپنے باپ دے توپ تے, شام نوں تینوں سوٹا پھردا سی. اسلام دی برکت ہے, تو سارا حکمران ہے, کسے غرور چ نہ رہی, ٹیڑھا ہو جائیں گے سیدھا کے. فرمایا الحمدللہ. یہ اسپرٹ کیوں مک گئی؟ لوگ کیوں چپ کر گئے؟ بہت دیر تو لوگوں نے چپ کرایا, پیسے نے چپ کرایا, تلوار نے چپ کرایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کی نایاب اور پرانی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سپورٹ کریں, کیونکہ ہمیں اس پرانی ویڈیوز کو رینیو کر کے دوبارہ لانے کے لیے کافی محنت درکار ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا.